جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو کائنات کے اندر پہلی دفعہ اس قسم کا بدن جو ہے وہ تیار کیا گیا جو کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن تھا. اب خداوند یسوع مسیح جو ہے جب وہ جی اٹھے تو دیکھیں میرے ساتھ میں ابھی ہم نے یوحنا رسول کی معرفت انجیل جو ہے اس کا کچھ حصہ ہم نے آج پڑھا ہے اور ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے اس جی اٹھنے کی جو خاص بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس جلالی بدن میں جی اٹھے اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر جب سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح جی اٹھنا نہیں تھا. ابھی سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ دفن کیا گیا یا کیا کیا گیا. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو دفن نہیں کیا گیا تھا. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ اسرائیل کی زمین جو ہے وہ بڑی سختی پہاڑی علاقہ تھا سارا. ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک ایریا قبرستان کا لے لیتے ہیں, وہاں پہ زمین جو ہے اس کو کھودتے ہیں, اس کے اندر ایک قبر بناتے ہیں, پھر مردے کو اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو تھوڑا سا اونچا بنا کے یہ قبر بن گئی ہے. لیکن اس وقت کی قبریں ایسی نہیں ہوتی تھیں. پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنی قبریں جو ہیں وہ اپنے مرنے سے بہت پہلے پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ کاٹ کاٹ کر پہاڑ کو کھدوا کر اپنی قبر کو جو ہے وہ تیار کرواتے تھے. اور چھوٹا سا اس کا ایک دروازہ ہوتا تھا اور اس کے بعد اندر جا کر ایک اتنی جگہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی جو ہے اس کے اندر لیٹ سکے. عام طور پر کیا کرتے تھے کہ زمین سے تقریباً 1 یا 1.5 فٹ کے فاصلے پر ایک چبوترا جو ہے وہ بناتے تھے پتھر کا کاٹ کر, اور مردے کو کیا کرتے تھے جب وہ مر جاتا تھا تو اس کو اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیتے تھے اس چبوترے کے اوپر, اور رکھنے کے بعد اس کے باہر ایک پتھر رکھ دیتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں مٹی ڈال کے اس کو دفن کر دیتے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے تھے اس کے باہر ایک پتھر رکھ دیتے تھے اور اس کے بعد کچھ جب عرصہ گزر جاتا تھا 1 سال 2 سال جو ہے تو وہ مردہ جو ہے وہ گر سڑ جاتا تھا, ختم ہو جاتا تھا, اس کی ہڈیاں باقی رہ جاتی تھی. تو وہ ایک چھوٹے سے صندوق کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں جو ہے وہ لا کر جمع کرتے تھے اور اس کو پھر کسی جگہ پر اس کو دفن کر دیتے تھے اور وہ قبر جو ہے صاف کر کے کسی اور کے استعمال کے لیے تیار کر دیتے تھے. خداوند یسوع مسیح کی جو قبر ہے وہ اسی قسم کی قبر تھی. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ کس طرح دفناتے تھے. اب قبر میں چونکہ نہیں رکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, یہودی قوم سفید رنگ کے کپڑے کی لمبی لمبی پٹیاں جو ہیں وہ بناتے تھے, اور لمبی لمبی پٹیاں بنانے کے بعد مردہ جو ہے اس کو وہ پٹیوں سے لپیٹ دیتے تھے. لپیٹنے کے بعد چونکہ اب مردہ جو ہے اس کو قبر کے اندر رکھنا ہوتا تھا, کچھ دیر کے بعد وہ سڑنا شروع ہو جاتا, اس کی بدبو آتی تھی بہت زیادہ. اس بدبو کو کم کرنے کے لیے اس کے اندر مر اور عود جو کہ خوشبودار چیزیں ہیں ان کو اس کے اوپر لپیٹتے تھے, لگاتے تھے, اور پھر پٹیاں اس کے اوپر لپیٹتے تھے. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ مر اور عود جو ہے وہ لگاتے تھے, پھر پٹیاں لپیٹتے تھے, اور کافی زیادہ مطلب کہ اس کو مر اور عود جو ہے وہ لگاتے تھے اور پٹیاں لپیٹتے جاتے تھے, اور پھر اس کو یہاں سے لے کے نیچے تک جو ہے پٹیوں میں لپیٹ دیتے تھے. سر کو جو ہے وہ اس کو پٹیوں میں نہیں لپیٹتے تھے, بلکہ سر کے اوپر جو ہے وہ ایک رومال جو ہے وہ باندھ دیتے تھے, اور اس کے بعد اس کو جا کر اس پتھر کی سل کے اوپر جو ہے لاش کو رکھ دیتے تھے, اور اس کے بعد دروازہ جو ہے وہ پتھر کی کسی چیز سے بند کر دیتے تھے, اور اس کے بعد اس کو بھول جاتے تھے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اس بدبو کو اور کم کرنے کے لیے, کیونکہ نیکسٹ ڈے سڑنا شروع ہو جاتی تھی قبر جو ہے, عورتیں جو ہے وہ نارمل جو ہے وہ کیا کرتی تھی کہ قبر پر جاتی تھی اور اس کے اندر جا کر اور خوشبودار چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ڈال کے آ جاتی تھی تاکہ بدبو جو ہے وہ نہ اٹھے. اب یہی خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ہمیں یہ گارنٹی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا تھا. کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح کو دفنایا گیا تو اب دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت کی لکھی گئی انجیل اور اس کے 19 باب میں, اور اس کی میں 39 آیت سے پڑھتا ہوں. اور نکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا. آپ نے 50 سیر امیجن کر سکتا ہے کتنا ہوتا ہے؟ 50 سیر ایک بہت بڑا وزن ہے,
اور خداوند یسوع مسیح کو 50 سیر مر اور عود جو ہے اس کے اندر لپیٹا گیا تھا، پٹیوں کے اندر۔ اس کے بعد پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا۔ سوتی کپڑے کے ساتھ خوشبودار چیزوں میں کفنایا، یہ یہودیوں کے دفن کرنے کا طریقہ تھا، اور مسیح خداوند کو اسی طریقے سے جو ہے وہ کفنایا گیا۔ یہاں پہ دفنایا نہیں لکھا ہے، خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، یعنی کہ کس طریقے سے اس کو کفن جو ہے اس کا بنایا گیا، کس طرح سے اس کو کیا گیا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ یاد رکھیں، میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ بائبل کو پڑھتے ہوئے یاد رکھیں اس کی ایک ایک لائن اور ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہے۔ یہاں پہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کفنایا گیا، کس طریقے سے، جس طرح سے یہودیوں کا دستور تھا، اور ان کا دستور جو تھا میں نے آپ کو بتایا کہ کیا دستور تھا۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی، آگے پڑھیں جی۔ اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا، جس میں کبھی کوئی دفنایا نہیں گیا تھا، ایسا ہی ہے، جس میں کبھی کسی کو رکھا نہیں گیا تھا۔ آگے جی۔ پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا، یسوع کو وہیں رکھ دیا، دفنایا نہیں ہم خدا یسوع مسیح، کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔ کیونکہ یہ قبر، نام تو اس کا قبر ہی ہے، لیکن یہ کیا تھی؟ پتھر کی کھودی ہوئی قبر تھی، اور اس کے بعد اس کے باہر کیا کیا؟ ایک پتھر رکھ دیا۔ اب خداوند یسوع مسیح، اب تھوڑی دیر کے لیے اب تمہیں کریں کہ ایک لاش پڑی ہے جس کے اوپر 50 سیر جو ہے وہ پٹیاں لپیٹی ہوئی ہیں، 50 سیر کے قریب اس کے اندر مر اور عود کا جو مسالہ جاتا ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کے سر کے اوپر ایک کپڑا جو ہے وہ لپیٹا گیا ہے۔ 20 باب کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں جی۔ ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی، اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ ہاں جی، پہلی بات یہ ہے کہ قبر یہ اس قسم کی نہیں تھی جیسی ہم سمجھتے ہیں، بلکہ اس نے کیا کیا؟ پتھر کو قبر کے منہ سے ہٹا ہوا دیکھا۔ ہاں جی آگے۔ پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی، اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی اب طرف یہ بات چلے۔ غور سے تفصیل سے یہ بات سنیں، کیونکہ پھر وہی بات آتی ہے کہ بائبل کا کوئی حصہ بھی جو ہے وہ غیر اہم نہیں ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ جب اس نے جا کر ان کو خبر دی کہ وہ یسوع کو کہیں نکال کر لے گئے ہیں، پطرس اور یوحنا، یہاں پہ جب دوسرا شاگرد لکھا ہے، یاد رکھیں کہ جب پرانے زمانے میں لوگ لکھتے تھے تو جو لکھنے والا ہوتا تھا وہ اپنا نام نہیں لکھتا تھا، اسی لیے یوحنا جب لکھتا ہے تو وہ یہ لکھتا ہے کہ جس کو یسوع عزیز رکھتا تھا، اور جس کو جو دوسرا شاگرد کے نام سے، تو وہ اپنا نام نہیں لکھتے تھے۔ تو یہاں پہ دوسرا شاگرد جو ہے کوئی اور نہیں ہے بلکہ یوحنا خود ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ آگے جی۔ پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے، اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا، اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں، اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا، اور اس نے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے۔ بس جی، پریز گاڈ جی۔ اب غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ دو شاگرد جو ہیں، ان کے اس بات پر یقین کر لینا کہ مسیح خداوند جی اٹھا ہے، یہ صرف انہوں نے جا کر قبر کے اندر جھانک کر دیکھا، اندر گئے، دیکھا کہ وہاں پہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہاں پہ ایک رومال پڑا ہوا ہے، اس بات سے ان کو یقین ہو گیا کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ لیکن پتہ ہوا کیا؟ خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھے تو ان کا بدن جو ہے وہ جلالی بدن بن چکا تھا۔ وہ بدن جو ہے اس کاکون آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 50 سیر مر اور عود اور پٹیوں کے اس جگہ سے مسیح خداوند جو ہے اس کے اندر سے نکل گئے، اور خداوند یسوع مسیح جب وہاں سے نکل گئے تو وہ جو پوری چیزیں تھی، وہ کپڑے اور جو تھے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہاں پہ کلیپس ہو گیا اپنے وزن کی وجہ سے، اور خداوند یسوع مسیح کا جہاں پہ سر تھا ان کا رومال وہیں پہ رہ گیا،
और यही दोनों चीजें उन्होंने देखी कि सूती कपड़े पड़े हुए हैं और रुमाल अलग जगह पे लिपटा हुआ पड़ा है, उनके साथ नहीं है। इसका मतलब है कि खुदा यीशु मसीह उसके अंदर से गायब हो गया। Praise God, hallelujah. प्रेज गॉड, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.